میری بہنوں اور بیٹیوں، ذرا ایک لمحے کے لیے رک جاؤ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ کہیں آپ ان عورتوں میں تو شامل نہیں جن سے خود اللہ رب العزت ناراض رہتا ہے؟ کبھی یہ گمان آیا کہ کہیں تمہاری معمولی سی عادت، تمہارا انداز گفتگو یا تمہارا لباس اللہ کے غضب کا سبب بن جائے؟ آج کی ویڈیو میں ہم ان 5 عورتوں کے بارے میں بات کریں گے جن سے اللہ ناراض رہتا ہے۔ اگر تم ان میں سے ایک بھی ہو تو ابھی توبہ کرو، کیونکہ کل کا دن کسی کے پاس ضمانت نہیں۔ آئیے سنیے وہ 5 عورتیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض رہتا ہے، تاکہ ہم خود کو ان میں شامل ہونے سے بچا سکیں۔ نمبر 1، پہلی عورت، نافرمان بیوی۔ یہ وہ عورت ہے جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، اس سے تلخی سے بات کرتی ہے یا اس کے سامنے غرور اور تکبر سے پیش آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی کے آگے سجدہ کرے تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے آگے سجدہ کرے۔ یعنی شوہر کے احترام کا مقام اتنا بلند ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی، گویا وہ اس کا حق نہیں پہچانتی۔ اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس کی نمازیں، اس کی دعائیں، اس کی عبادتیں آسمان تک نہیں پہنچتی۔ ذرا سوچو، اگر تم شوہر کے ساتھ زبان درازی کرتی ہو، جھگڑا کرتی ہو یا اس کی بات کا مذاق اڑاتی ہو، تو یہ صرف شوہر کا دل نہیں توڑتا بلکہ رب کو ناراض کر دیتا ہے۔ نمبر 2، دوسری عورت، بے پردہ اور فیشن پرست عورت۔ یہ وہ عورت ہے جو پردہ نہیں کرتی بلکہ اپنے لباس، اپنے میک اپ اور اپنی زیب و زینت کے ذریعے دوسروں کی توجہ حاصل کرنا چاہتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوزخ کے 2 طبقے ایسے ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا۔ ایک وہ عورتیں جو کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی، مائل کرنے والی اور خود مائل ہونے والی، وہ جنت میں داخل نہ ہوں گی بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائیں گی۔ آج سوشل میڈیا پر، انسٹاگرام پر اور ویڈیوز میں کتنی عورتیں اپنی خوبصورتی دکھا کر لائکس اور فالورز لیتی ہیں، لیکن شاید وہ نہیں جانتی کہ یہ لائکس ان کے لیے دوزخ کی آگ بن سکتے ہیں۔ نمبر 3، تیسری عورت، غیبت کرنے والی اور بدزبان عورت۔ یہ وہ عورت ہے جو دوسروں کی برائیاں کرتی ہے، اپنی بہنوں، سہیلیوں، رشتہ داروں کی پیٹھ پیچھے باتیں بناتی ہے اور دوسروں کی عزتوں کو کھیل سمجھتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے، اور کسی کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ ایسی عورت اپنے ہر لفظ سے نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے، نمازیں پڑھنے والی، روزہ رکھنے والی، لیکن غیبت کے ذریعے اپنی ساری نیکیاں برباد کر دیتی ہے۔ نمبر 4، چوتھی عورت، شوہر کے مال میں خیانت کرنے والی عورت۔ یہ وہ عورت ہے جو اپنے شوہر کے مال، اس کے راز یا اس کے اعتماد کے ساتھ خیانت کرتی ہے۔ کبھی چھپ کر پیسے خرچ کرتی ہے، کبھی جھوٹ بولتی ہے، کبھی کسی غیر مرد سے رابطے میں رہتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی عورت اپنے شوہر کے بستر کو چھوڑ کر کسی غیر کے پاس جاتی ہے تو اس پر لعنت برستی ہے یہاں تک کہ وہ توبہ نہ کرے۔ یہ عورت گھر کا سکون ختم کر دیتی ہے، رحمت کے دروازے بند کر دیتی ہے اور اپنے گھر میں اللہ کی ناراضگی لے آتی ہے۔ نمبر 5، پانچویں عورت، ماں باپ کی نافرمان عورت۔ یہ وہ عورت ہے جو اپنے والدین کی قدر نہیں کرتی، ان کی باتوں کا جواب بدتمیزی سے دیتی ہے یا شوہر کے کہنے پر اپنے ماں باپ سے تعلق توڑ لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح فرمایا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ جو عورت اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتی، ان کے دکھ میں شریک نہیں ہوتی، اللہ اس سے ناراض رہتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی عبادت گزار کیوں نہ ہو۔ اب سوچیں کہ ان 5 عورتوں میں آپ کون سی عورت ہو؟ کیا تم شوہر کی نافرمان ہو؟ کیا تم بے پردہ ہو؟ کیا تم زبان سے دوسروں کی عزتیں اچھالتی ہو؟ کیا تم ماں باپ کی بات نہیں مانتی یا شوہر کے مال میں خیانت کرتی ہو؟ اگر ان میں سے ایک بھی گناہ تمہارے اندر ہے تو ڈرو اس دن سے
جب قبر میں تم سے سوال ہوگا، جب فرشتے پوچھیں گے تم نے اپنے رب کے حکم کیوں توڑے، آج اللہ تمہیں موقع دے رہا ہے توبہ کا، معافی کا، واپسی کا۔ اللہ بہت رحیم ہے۔ اگر آج تم روتے ہوئے توبہ کر لو تو کل وہی رب تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے تو ابھی ہاتھ اٹھاؤ اور کہو، اے اللہ، میں تیری نافرمان نہیں بننا چاہتی، مجھے ہدایت دے، مجھے باحیا بنا، مجھے اپنے قریب کر دے۔ اسلامی بہنوں، اگر آپ چاہتی ہو کہ یہ پیغام زیادہ عورتوں تک پہنچے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو۔ ہو سکتا ہے تمہارے ایک شیئر سے کسی بہن کی زندگی بدل جائے اور تمہیں جنت میں اس کا اجر مل جائے۔ آخر میں مختصر دعا، اے اللہ، ہمیں ان عورتوں میں شامل نہ کر جن سے تو ناراض رہتا ہے، ہمیں نیک، باحیا، فرما بردار اور تیری رضا والی عورت بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔